الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد خاص کر سعودی عرب میں اور قطر میں شیخ محترم حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے مسلسل دروس ہو رہے ہیں رمضان مہینے کے بعد۔ رمضان مہینے میں شام کو ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ شیخ محترم نے کافی سارے ٹاپکس پر ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں مدلل باتیں سمجھائیں اور ہم سب نے اس کا فائدہ بھی لیا۔ آج ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ عنوان ٹاپک پر شیخ محترم ہمیں کچھ باتیں قرآن اور صحیح احادیث سے سمجھائیں گے، اور وہ ٹاپک ہے فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آج ایک ایسا فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ صحابہ کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق کہتے ہیں کہ سارے صحابہ نہیں تھے، اس میں کچھ منافق تھے معاذ اللہ۔ تو شیخ محترم آج ہمیں سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلتیں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کریں گے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز آج کے ذہن رکھنے والے لوگ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر کیا باتیں، کیا زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ تفصیل وار سنیں گے، لیکن امید ہے کہ شیخ ہر دروس میں تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے نا کور کریں گے۔ تمام ہمارے جو بھائی اور بہن اس وقت زوم پر ڈائریکٹ ہیں، وہ اپنا مائک اور ویڈیو آف رکھیں، میوٹ رکھیں، اور سوال و جواب کی جب محفل ہوگی تو زوم میں جو بھی اپنا ایسا ہاتھ اٹھائے وہ کلک ہے اس کو کریں آپ کے زوم کے اوپر۔ آپ ٹھیٹ سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ محترم کو۔ اگر آپ کا سوال فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسلک ہے تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ اسی ٹاپک پر باتیں چلتے رہیں، اور کوئی پرسنل سوال بہت ہی اشد ضروری ہے تو آپ اس کو ضرور پوچھیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب پر جو بھائی لوگ بیٹھے ہیں وہ وہاں پر ٹیکسٹ میں سوال پوچھیں۔ سوال پوچھنے کا ادب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کوئی ملک کے اوپر، کوئی ریلیجس گروپ کے اوپر، کوئی شخص کے اوپر جو ہے آپ تنقید کرتے ہوئے سوال نہیں پوچھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه. محترم سامعین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا وہ فضائل صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی بزرگی، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کتاب و سنت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کی ملاقات میں قرآنی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں عظمت صحابہ کا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے چلے گا کچھ دنوں تک، صحابہ کی عظمت کا اور ان پر ہونے والے اعتراضات اور بدتمیزیوں کا انشاءاللہ ہم اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ دور حاضر یہ پرفتن دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالعامال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ لوگوں فتنوں کے وجود پذیر ہونے سے پہلے عمل کر لو۔ فتنے وجود پذیر ہونے والے ہیں جیسے رات، کالی رات کی اندھیرا پن انسان کو جو ہے گھیر لیتا ہے، اسی طرح فتنے لوگوں کو گھیریں گے۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ تو یہ حدیث پاک آج ہمارے حالات پر صادق آ رہی۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف مسلمات دین کو بھی آج نہیں بخشا جا رہا ہے، ان پر بھی انگشت نمائی کی جا رہی ہے، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس طریقے سے آج لوگوں کے عقیدے اور ایمان سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جو ہے اتقوا بادروا بالاعمال فتنا، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شہوت کا فتنہ، دوسرے جو ہے شہوت کے فتنے کے ساتھ ساتھ جو ہے شبہات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ اور شہوتوں کا فتنہ، یہ دو فتنے انسان کو گھیرتے ہیں اور پھر اس کو دین سے برگشتہ کر دیتے ہیں اور اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ شہوت اور اسی طریقے سے جو ہے شہوت کا فتنہ، اس کے لیے انسان اس کا علاج ہے ایمان اور صبر۔ شہوت کے فتنے سے بچنے کے لیے ایمان اور صبر کی ضرورت ہے، لیکن شبہات کا فتنہ یہ شہوت کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے علم ضروری، علم کے بغیر شبہات کے فتنے سے انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ آج جو یہ فتنہ پھیل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو بیچارے انتہائی سیدھے سادے ہیں، لیکن وہ اس فتنے میں گرفتار ہو رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت دستار والے صحابہ پر انگشت نمائی کر رہے ہیں، ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں پر، ان کی لفاظی پر آ کر کے
آج عام لوگوں کی بھی زبانیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں جو ہے کھلنے لگی ہیں، اور وہ بھی صحابہ پر نقد و جر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ انتہائی خباثت اور انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ ہم جیسے لوگ بعد میں آنے والے اپنے پیروں کو، اور خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کی تعریف اللہ نے قرآن پاک کے اندر کی، جس کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر دی، اور جس پر اہل سنہ والجماعہ کا اجماع اتفاق ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، ان پر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ تمام محدثین کا، تمام علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ پر جرح نہیں کیا جا سکتا، صحابہ پر جرح کرنا جائز نہیں ہے، ان میں صحیح اور ضعیف نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ان کے اندر دنیا داری نہیں تھی، ان کے اندر اس طرح کی جو ہے چھین کپڑ نہیں تھی، اور اس طرح تمام کے تمام صحابہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی کے طلبگار تھے، دنیا داری سے بالکل پاک تھے ان کی زندگیاں۔ لیکن آج اس اجماع اور اتفاق کے خلاف جو ہے لوگ اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اللہ نے صحابہ کا کیا تعارف کرایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا تعارف کرایا ہے، تاکہ ہمارے سامنے صحابہ کی عظمت آئے، اور وہ لوگ جو اس وقت زبانیں کھول رہے ہیں اور چکنی چپڑی باتیں اور اپنی لفاظی کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، ان کی حقیقت بھی ہمارے سامنے عیاں ہو جائے اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ صحابہ پر زبان درازی یہ ایمان کا ضیاء ہے، پھر انسان مومن باقی نہیں رہتا۔ وہ زندیق ہے جو صحابہ پر انگلی اٹھائے، وہ زندیق ہے جو صحابہ پر تنقید کرے، وہ زندیق ہے، بے دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حرف ملامت۔ یہ واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے حقیقت۔ آئیے دیکھیں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے، اور قبل اس کے کی دیکھیں کہ صحابی کہتے کس کو، صحابی کس کو کہا جاتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ابھی ایک صاحب نے گل کھلایا، کہا کہ صحابہ بھی منافق، صحابہ بھی منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابیت اور منافقت یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ صحابہ میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، جو یہ کہتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بدماش ہے، وہ اسلام کے عقیدے سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ رافضیت کی راگ الاپ رہا ہے، رافضیوں نے اس کو خرید رکھا ہے، وہ بک چکا ہے رافضیوں کے ہاتھ پر، جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ صحابی کی تعریف اہل سنہ والجماع کا مجمع علیہ مسئلہ ہے، صحابی کس کو کہا جاتا ہے۔ صحابی کی تعریف امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کی ہے، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس تعریف کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرمایا، صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا به ومات علی الاسلام، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا به ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو۔ منافق کہاں سے ہو گئے ہو؟ صحابی کہتے ہی ہیں یہ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسی حالت میں ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت آئے۔ اب اس میں جو ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس تعریف کی تشریح کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو لمبی مدت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، جو تھوڑی مدت تک رہے، جنہوں نے آپ سے حدیثیں روایت کی
اور جنہوں نے کوئی حدیث بھی روایت نہیں کر سکے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوہ کیا اور وہ بھی جو غزوہ نہیں کیے، جنہوں نے آپ کو دیکھا اور جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، اندھے پن کی وجہ سے بینائی نہیں تھی، نہیں دیکھ سکے، لیکن آپ کے مجلس میں گئے، اور یہ رویت اور یہ ملاقات اس کے لیے تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، چند سیکنڈوں کے لیے کیوں نہ ہو، وہ بھی صحابیت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ پوری دعات کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی صحبت سے سرفراز ہوا، اس کا مقام دنیا بھر کے تمام متقی پرہیزگار اس سے جو ہے افضل اور بہتر ہے۔ وہ صحابیت کا یہ مقام ہے، صحابیت کا یہ شرف اور یہ منزلت ہے۔ اللہ کے جو ہے امام اس سلسلے میں امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ ولو ساعة من نہار فهو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا آپ کو دیکھا، گرچہ ایک ساتھ، ٹھیک ہے، یہ دن میں یا رات میں کبھی دیکھ لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے صحابیت کا یہ شرف تمام شرف سے افضل ہے۔ نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابیت کا ہے، یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس پر اجماع اور اتفاق۔ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں صحابہ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تعارف کس انداز میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے صحابہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان، تراہم رکعا سجدا، نبی کے صحابہ کو تم جو ہے رکوع و سجود میں پاؤ گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر اس کی علامت اور پہچان اور نورانیت پھیلی رہتی ہے، ان کے چہرے سجدے کی برکت سے منور ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں میں پائی جاتی ہے سجدوں کی وجہ سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال تورات میں بیان کی گئی، یہی ان کی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور پہچان گزشتہ آسمانی تورات و انجیل میں بیان کی گئی تھی، اسی طرح صحابہ کی بھی علامت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہی مثال، یہ صحابہ نبی کے ساتھی کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے، آپس میں انتہائی شفیق و مہربان ہوں گے، یہ رکوع ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں رہیں گے، رکوع سجدہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے اطاعت شعار اور فرما بردار ہوں گے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی ان کی مثال بیان کی گئی ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس پودے کی طرح جو اپنی کوپل کو نکالتا ہے، فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، قوت پکڑتا ہے اور طاقتور بنتا ہے اور اپنے جو ہے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعجب الذراء، اور کسان جب دیکھتا ہے تو اس فصل کو دیکھ کر
خوش ہوتا ہے، یوجب الذرا کسان کو خوش کر دیتا ہے، کسان فصل کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ لیغیظ، یہ مثال ہے، یعنی صحابہ پہلے کمزور تھے، تھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو بڑھایا یہاں تک کہ وہ تناور درخت بنے اور قوت اور طاقت ان کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے صحابہ کو قوت اور طاقت اس لیے دی کافر جل مریں، کافر تاکہ ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر جل مریں، جل بھنیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کلمے سے استدلال کے لیے لیغیظ بہم الکفار کہ جو صحابہ سے جلتا ہے، جو صحابہ سے جلتا ہے وہ کافر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ کے جلنے والے مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرما رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو دیکھ کر کفار ہی جلتے ہیں، مومن نہیں جلتا۔ تو صحابہ پر انگلی اٹھانے والا، صحابہ پر تنقید کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے فرما دیا کہ صحابہ کی عظمت کافروں کو نہیں بھاتی ہے، کافروں کو نہیں بھاتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ اور آخر میں اللہ نے کیا سنایا کہ اللہ کا ان لوگوں سے مغفرت کا، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ اہل ایمان، یہ عمل صالح کرنے والے، یہ صحابہ، ان سے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی ایک آیت کریمہ اگر سمجھ کے پڑھ لی جائے، یہی ایک آیت اگر سمجھ کے پڑھ لی جائے تو میرے بھائی صحابہ کی عظمت، ان کی بزرگی ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ جاتی کہ ایک طرف تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ صحابہ اور ہمارا بہنوں تھے، اب تاریخ آئے، بھائی اللہ کا کلام سچا ہے یا تاریخ سچی ہے؟ ہم تاریخ کی تصدیق کریں گے یا قرآن پاک کی تصدیق کریں گے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بہنوں، آپس میں شفیق اور مہربان تھے، مومنوں کے سلسلے میں ان کے یہاں شفقت کی، مہربانی تھی۔ اور تاریخ آگے کہے کہ وہ تو ایک دوسرے کو ممبر پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے تھے، دعائے قنوت میں بددعائیں کرتے تھے۔ اگر تاریخ یہ کہتی ہے تو کس کی بات صحیح ہے؟ اللہ کی بات صحیح ہے یا تاریخ بیان کرنے والے ان کذابوں اور جھوٹوں کی بات صحیح ہے جنہوں نے صحابہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر دی؟ تاریخ کے اندر تاریخ حجت نہیں، حجت اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ تو کہہ رہا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں انتہائی شفیق تھے، مہربان تھے، شفقت اور مہربانی آپس میں رکھتے تھے۔ اور آج آ کر کے لوگ جو ہے تاریخ کے حوالے سے ان کذابوں اور جھوٹوں نے جو من گھڑت باتیں کر کے تاریخ میں شامل کرتی ہیں، اس کو لے کر کے کہتے ہیں نہیں یہ تو آپس میں لڑتے تھے، دشمن تھے، وہ تو دعائے قنوت میں بد دعائیں کرتے تھے، علی معاویہ کے لیے بد دعا کرتے تھے، معاویہ علی کے لیے بد دعا کرتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کس بیان؟ یہ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ انشاءاللہ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آج تمہارا جو ہے جو قرآنی آیات اور حدیث سے صحابہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے دیکھیے، اور دوسری آیات کے اندر اللہ تبارک تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالی فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دیا، ان کی مدد کی، یعنی انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہے۔ ان کے ایمان کی شہادت رب کائنات یہاں دے رہا ہے، سورہ انفال
آیت نمبر 74 کے اندر، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہے۔ یہاں مہاجرین اور انصار جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے اور جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دیا تھا، ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ اللہ کہہ رہا ان کے لیے مغفرت ہے اور ہم ان پر جو ہے انگلی اٹھائیں، ان کی دشمن ترادی کریں؟ یہ کسی طرح روانے؟ اللہ تو ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے میرے بھائیو، اللہ ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے سورہ انفال کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی حمایت کی، آپ کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ۔ اللہ ان کو مفلحون کہہ رہا ہے، کامیاب قرار دے رہا ہے، اللہ ان کو مومن قرار دے رہا ہے، اور ہم ان کو منافق کہیں؟ یہ کیسے زیب دیتا، کیسے زیب دیتا ہے کہ ہم ان کو منافق کہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یقیناً جو لوگ ایمان، سورہ انفال آیت نمبر 72 کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ صحابہ میں آپس میں دشمنی نہیں تھی میرے بھائی، یہ میں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا، نہ علی معاویہ کے دشمن تھے نہ معاویہ علی کے دشمن تھے، یہ ذہن و دماغ سے نکال دیجئے، یہ سب آپس میں دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعضهم اولیاء، اللہ شہادت دے رہا ہے کہ ان میں سے یہ بات ایک دوسرے کے آپس میں یہ دوست، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جگری دوست ہیں، دشمن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو دوست کہہ رہا ہے، ہم ان میں دشمنی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان دشمنی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حشر پڑھ لیجئے، سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے مائے فے کی ترتیب کو بیان کرتے کہ مال فے کے جو ہے حقدار کون لوگ ہیں۔ مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو کن کو دیا جائے گا، اس کے مستحق کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر بیان کر کے صحابہ کا ذکر کرتے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مال سے بے دخل کیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی نصرت میں لگے ہوئے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے، یہی لوگ صادقون کہہ رہا اللہ، یہ لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور اسی طرح یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے مدینہ میں آباد تھے اور ایمان لائے ان سے پہلے، اور یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے ان سے محبت کرتے ہیں، لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور جن کو دیا گیا ہے وہ اس سلسلے میں اپنے اندر حاجت نہیں محسوس کرتے اور اپنے پر دوسروں ان لوگوں کو، مہاجرین کو، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ولو کان، اگرچہ ان کو خود ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا جائے، فاولئک هم المفلحون،
यही लोग कामयाब हैं, यही लोग। अल्लाह ताला उनको मुफलिहून कह रहा है, सादिकून कह रहा है, मोमिनून कह रहा है। लेकिन लोग, आज के लोग आकर कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं थे। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, और ये माले फै उन लोगों के लिए भी है जो इनके बाद, यानी सहाबा के बाद, पहले सहाबा अंसार मुहाजिरीन और अंसार का अल्लाह ने जिक्र किया और उनकी तारीफ की। उसके बाद फरमा रहा है वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, और जो उनके बाद आए, बाद में आने वाले मुसलमान, उनको भी माले फै में से मिलेगा। लेकिन उनकी अलामत पहचान का कौन से लोगों को? रब्बना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना, जो उनके बाद आए वो कहते हैं अल्लाह ताला हमको भी बख्श दे। यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमको बख्श दे। व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे वो भाई जो हमसे पहले ईमान के साथ गुजर चुके हैं, अंसार और मुहाजिरीन, उनको भी बख्श दे, सहाबा को भी बख्श दे। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह हमारे सीनों में उन लोगों के लिए कीना न बना जो ईमान लाए हैं। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, ऐ हमारे रब बेशक तू रऊफ़ुर रहीम है। यहाँ पर बाद में आने वालों की सिफत बता दी। अहले ईमान की सिफत क्या है? कि वो सहाबा को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, सहाबा के लिए दुआएं करते हैं, कहते हैं हमारे रब हमारे इन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान के साथ गुजरे हैं, इनकी बख्शिश फरमा, और उनके सिलसिले में हमारे सीनों के अंदर कोई जलन, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कोई इनाद न रखना, कोई कीना और कपट न रखना। अल्लाह से दुआ करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा के सिलसिले में फरमाते हैं, जैसा कि आप इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर जिक्र किया है कि राफिजी जो सहाबा को गालियां देते हैं वो माले फै के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि यहाँ माले फै में हिस्सा पाने के लिए अल्लाह ताला ने शर्त लगाई है कि सहाबा के लिए दुआ करें, सहाबा से मोहब्बत करें, और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के सिलसिले में अपने दिलों के अंदर कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई इनाद, कोई दुश्मनी न रखें। तो इस तरह सूरह हश्र के अंदर अल्लाह ताला ने मामले को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। ये थे सहाबा। कुरान पूरा भरा पड़ा है सहाबा की तारीफ में, सहाबा की तारीफ में कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबैयऊनका तहता अश-शजरा, अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया, राजी हो गया जब वो आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैठ रहे थे बैत रिज़वान में। सुलह हुदैबिया का जिक्र की अल्लाह तबारक तआला ने किया। ये जो है अल्लाह तबारक तआला ने उनको उनसे रज़ा। शेख आपका माइक म्यूट हो गया है, शेख माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब आपका माइक म्यूट हुआ है, जरा उंगली लगा के उसको अनम्यूट कीजिए। उधर नहीं, उधर कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे, उधर नहीं। कंप्यूटर पे जो लाल दिख रहा है ना उसको ठीक कीजिए। कहाँ बच्चा कहाँ गया आपका? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा आपकी कोई बात।
कंप्यूटर पे बच्चे को कंप्यूटर पे जो लाल है उसको हाथ लगाए और अनम्यूट करे। ये लगा के कोई फायदा नहीं होगा। कंप्यूटर पे जो लाल है ना, बच्चे को कहो ना, कंप्यूटर पे जो लाल माइक के ऊपर शेरा दिख रहा है उसको। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। शेख को 1 मिनट पीछे से बोलिए अगर याद होगा तो। जज़ाकल्लाह खैर। बात चल रही थी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ईमान की। अल्लाह तबारक तआला शहादत दे रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ये सूरह हुजरात की आयत है, आयत नंबर 7। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब कर दिया है, तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है और कुफ्र को तुम्हारे लिए नापसंद कर दिया है, फिस्क और इस्यान को नापसंद कर दिया है तुम्हारे नज़दीक। उलाइका हुमुर राशिदून। और फिर अल्लाह ताला ने इन सहाबा को कुफ्र, फुसूक, इस्यान से पाक करार देने के बाद फरमा रखा है यही हिदायत याब लोग, यही हिदायत याब लोग हैं। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, उन्हें अल्लाह का फजल और अल्लाह की नेमत उन्हें हासिल है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह अलीम व हकीम। तो ये अजमत है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की। कुरान पूरा उनकी अजमत से भरा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग सहाबा के अजमत पर उंगली उठाते हैं और उन पर उनकी ऐबचीनी करते हैं, वो अपने अंजाम से डर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सहाबा के ईमान को मेआर करार देता है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अगर लोग तुम्हारी तरह ईमान लाएं तब हिदायत पर होंगे। सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने मेआर करार दिया है और कहा आमिनो कमा आमन अन्नास, लोगों उस तरह ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। अब इसके बावजूद कोई सहाबा पर उंगली उठाए तो उसकी ये बदनसीबी है, उसकी ये खबासत है जो सहाबा पर उंगली उठाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की शहादत के बाद, अल्लाह की शहादत के बाद सहाबा पर कोई अगली उंगली उठा रहा है तो उसकी बदमाशी है और उसकी बदनसीबी है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के सिलसिले में जो कुछ आपने फरमाया है, अल्लाह के नबी साहब फरमाते हैं बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस से, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अनुरावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नास क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन लोग मेरे दौर के लोग हैं, यानी सहाबा, ये सबसे बेहतरीन लोग। सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद जो होंगे यानी ताबईन। सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर इनके बाद जो आएंगे यानी तबे ताबईन। इन तीन अदवार को, इन तीन अदवार के लोगों को अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुन नास करार दिया कि ये बेहतरीन लोग हैं, ये बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह के नबी उनको बेहतरीन कह रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं। अल्लाह की फरमाया फिर सुम्मा यजीउ कौमुन तस्बिक़ु शहादतु अहदिहिम यमीना व यमीनुहु शहादतह, इसके बाद जो लोग आएंगे उनमें ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जो है शहादत जो है उनकी कसम पर और कसम शहादत पर सबकत करेगी, झूठी झूठी कसमें और खाएंगे और झूठी गवाहियां देंगे। और इससे ये मज़मून जो है मुतअद्दिद सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने बयान किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रवायत की। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिलसिले में से अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہم بیٹھے رہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں۔ ہم بیٹھے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا ہم بیٹھتے ہی تاکہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم واپس ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم او اصبتم، تم نے اچھا کیا، تم نے ٹھیک کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے، اور فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف نگاہیں دوڑائیں اور اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، ستارے آسمان کے لیے امان ہے، جب تک ستارے ہیں آسمان قائم ہے، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے آسمان ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جس کا وعدہ کیا گیا ہے آسمان پر وہ آ جائے گا اور آسمان گرم برم ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا تو أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ پر وہ حالات پیدا ہوں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ سے نہیں رہیں گے فَأَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو امت پر وہ حالات رونما ہوں گے جو ان سے جس کا وعدہ کیا گیا۔ تو امانتن کا امتی، صحابہ کوئی امان ہے، صحابہ امان ہے، اگر جب تک تھے امت کے لیے امان تھا، ان کی زندگی امان کی زندگی تھی صحابہ کے لیے، وہ صحابہ جو ہے امت کے لیے امان تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے قرار دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہے غزوہ کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں کوئی صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لوگ کہیں گے ہاں، اور پھر ان کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے، کہا جائے گا کیا آپ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ساتھی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا نہیں، کوئی تابعی ہے تمہارے درمیان؟ کہیں گے کہ ہاں، ان کو بھی فتح ملے گی۔ پھر آئے گا ایک وقت لوگوں پر ایک دور، لوگ غزوہ کریں گے، پھر لوگ پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے کسی ساتھی کسے جو ہے کا ساتھی رہا ہو، یعنی تبع تابعی، کوئی تبع تابعی ہے تو لوگ کہیں گے ہاں، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ان کو بھی فتح حاصل ہوگی۔ یہ تین ادوار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت ہے ان لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے صحابہ ایسے تھے ویسے تھے کہ امان ہے ہمارے لیے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، بخاری مسلم کی اس حدیث کو یاد کیجیے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جو واقعہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے
हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिख दिया था किसकी तरफ, कुरैश को, जिसके अंदर उन्होंने ये खबर दे दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर चढ़ाई करने वाले हैं, ये खबर दे दी थी। वही आई आसमान से और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को बुलाया, हजरत जुबैर को, मिक़दाद बिन असवद को बुलाया और कहा जाओ, हजरत अली को और जो है इन लोगों को, इन तीनों को बुलाया और बुलाकर कहा कि जाओ फलां जो है चश्मे के पास जो है वहां पर एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खत है, उस खत को ले आना, उस खत को उसे ले आना। सहाबा गए, उस औरत से खत मांगा और उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। सहाबा ने कहा कि अगर तुम नहीं देती हो तुम्हें नंगा करके छोड़ेंगे। उसने फौरन अपने जूड़े में से खत निकाला और दे दिया। वो खत लेकर सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो वो हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वो खत था। कुफार को खबर दी गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गज़वा करने वाले हैं, मक्का पर चढ़ाई करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब को बुलाया, कहा हातिब तुमने ऐसा क्यों किया था। हज़रत हातिब ने अपना उज़्र पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उज़्र को कबूल किया। उसके बाद हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दिए, अदरिब उनका मुनाफिक, कि मैं इस मुनाफिक के गर्दन को कलम कर दूं जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को फाश किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ठीक है भाई, जंगी राज को फाश करना बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सहाबा का यह मकाम है, जब एक सहाबी ने से ये हरकत हो गई, ये गलती हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तो उमर उमा युदरिक लअल्लाह काइन्नहु कद शहीद बदरा। ऐ उमर तुम ये कह रहे हो कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन मान दूं, ये कैसे तुम कह रहे हो, ये तो बदरी सहाबी है, ये बदर में शरीक हुए हैं। बोला शेख साहब आपकी आवाज फिर से गई, लेकिन वो डिस्कनेक्ट वहां से कुछ हुआ है। वो तो बराबर है, कंप्यूटर का माइक बराबर है, नई आवाज आ रही है। शेख ये निकाल दीजिए ना, इसको निकाल दीजिए, कंप्यूटर से डायरेक्ट रहने दीजिए उसको। रुके हाँ, अब आ रही आवाज, आ रही है। हाँ जी, हेलो, आ रही आवाज जी शेख। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था लअल्लल्लाह इत्तला अला अहले बद्र फक़ाल यअमलू मा शिअतुम फ़इन्नी क़द गफ़रतु लकुम। अल्लाह ताला ने इनके दिलों को झांक करके देख लिया है, इसीलिए अल्लाह ने कह दिया यअमलू मा शिअतुम, जो चाहो करो, फ़इन्नी क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुमको बख्श दिया है, मैंने तुमको माफ कर दिया है। जिनकी बख्शिश का ये आलम हो, अल्लाह ताला जिनकी बख्शिश का ये मामला, जिनके साथ बख्शिश क्या करे, और उनके बारे में बाद में आने वाले लोग उंगली उठाएं। आप अंदाजा लें इस वाक़े से कि गलती हुई, लेकिन इस गलती के बावजूद अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है, ऐ मलू मा शिअतुम फ़इन्नी क़द गफ़रतु लकुम, जो चाहो करो, मैंने तुमको बख्श दिया है। तो अब बाद में आने वाले लोगों को क्या हक पहुंचता है कि सहाबा की गलतियां पकड़ें, उन पर उंगली उठाएं, उनकी निशानदेही करें, ये कैसे किसी को हक पहुंचता है जब अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी शहादत दे रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रवायत, अल्लाह के नबी शहादत दे रहे हैं कि जो हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से
ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جرم ثابت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جو ہے ان سے کہہ دیا ہے معلومات جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے، ان کو تم کچھ، اے عمر تم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ مقام صحابیت، یہ مقام صحابیت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی غلطیوں کو پکڑا نہیں جا سکتا، صحابہ گرچہ معصوم نہیں تھے، لیکن ان کی نیکیاں، ان کے حسنات، ان کی نیکیوں کا سمندر اتنا گہرا، اتنا جو ہے طویل اور عریض ہے کہ ان کی کوتاہیاں یا غلطیاں، ان کی کوئی حیثیت ان کے نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ان کی غلطیوں کو پکڑا نہیں جا سکتا ہو، اس پر چینی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا حضرت عمر سے کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ان کو منافق کہہ رہے ہو؟ اللہ ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، میں نے تم کو پہلے ہی بخش دیا۔ تو ان کے گناہ ہونے سے پہلے، ان سے غلطی ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اب ہمارے باپ دادا کی کیا جاتی، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اللہ ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور ہم آ کے ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے روا ہے، کیسے جائز؟ صحابہ پر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی، اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تم دیکھو کسی کو جو صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، صحابہ پر انگلی دھرا رہا ہے، صحابہ پر نقد و جرح کر رہا ہے، تو وہ اس کو کہہ دو کہ فتہموہ، اس کو متہم کرو کہ وہ زندیق ہے، وہ بے دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رسول حق، قرآن حق ہے، اور یہ ہمیں کیسے ملا؟ صحابہ کے ذریعے ملا۔ تو یہ لوگ صحابہ پر نقد کر کے، صحابہ پر جرح کر کے اسلام کو جو ہے مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا اعتماد قرآن سے ہٹ جائے، نبی سے ہٹ جائے۔ بھئی قرآن ہمیں ملا صحابہ کے ذریعے، نبی کی باتیں ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ اگر صحابہ ہی ناقابل اعتماد ٹھہرے تو پھر قرآن اور حدیث ناقابل اعتماد ٹھہرے۔ یہی سازش ہے دشمنان دین کی، تاکہ دین سے لوگوں کو آزاد کر دیں، دین کا راستے سے ہٹا دیا جائے دین کو۔ اسی لیے تنقید صحابہ پر کی جاتی تاکہ آزادی مل جائے، جس طرح چاہو زندگی گزارو، کوئی پابندی نہیں۔ جب صحابہ قابل اعتماد نہیں رہے تو قرآن قابل اعتماد نہیں، پھر حدیث قابل اعتماد نہیں، پھر رسول قابل اعتماد نہیں، اور اس طرح سے جب اعتماد قرآن و حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائے گا تو پھر راستہ آسان ہو جائے گا بے دینی کا، بے دینی کو پھیلانے کا۔ اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاتَّهِمُوهُ أَنَّهُ زِندِيق، اس کو متہم کرو کہ زندیق، وہ بے دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن حق، نبی حق، حدیث حق ہے، اور یہ سب ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ صحابہ کے ذریعے ملا، اور صحابہ ہی ناقابل اعتماد ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث ناقابل اعتماد ٹھہرے گا۔ یہ سمجھا تھا سلف نے یہ معنی سمجھا تھا، صحابیت کا یہ مقام سلف نے سمجھا تھا۔ اسی لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کی عظمت کو ہم پہچانیں، صحابہ کی عظمت کو ہم پہچانیں اور اپنے سینوں کو ان کی محبت سے معمور کریں، اپنے سینوں کو ان کی محبت سے ہم معمور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے مبشر نے مجھے خبر دی
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، وہ ام المومنین حفصہ کے گھر پہ جو تھے ان کے پاس کہہ رہے تھے کہ جو ہے لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرہ آد الذین باعوا تحتها، کہ جو ہے اللہ جہنم میں جس نے بھی بیعت رضوان میں شرکت کی ہے وہ کوئی بھی جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، بخاری مسلم کے متفق روایت۔ صحابہ کی عظمت جو ہے، صحابہ کی عظمت کا جو ہے اندازہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ سب کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا، جو ہمارے ماں بہن کی گالی مراد نہیں ہوتی، سب تنقید، تنقیص جو ہے برائی کے ساتھ ان کا ذکر، ان پر نکتہ چینی، یہ سب میں داخل ہے۔ کسی کی نکتہ چینی کی جائے، کسی کا عیب نکالا جائے، یہ سب عربی زبان میں اس کو سب کہتے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو نہ کہنا، گالی نہ دینا، ان پر تنقید نہ کرنا، کیڑے نہ نکالنا۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، کہ بعد میں آنے والے تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان کے ایک مد، آدھا مد جو ہے، ایک لب یا آدھا لب جو ہے جو کھجور جو خرچ کیا ہے اس کو بھی تم نہیں پا سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی جو ہے متفق علیہ روایت۔ اسی طرح اللہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ومن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ انصار سے وہی شخص محبت کرے گا جو مومن ہوگا، ان سے وہی شخص بغض کرے گا، بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ کی محبت کا یہ عالم، صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ پر کو گالی دے، برا بھلا کہے، میرے صحابہ پر تنقید کرے، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ دیکھیے صحیح الجامع اور سلسلہ احادیث الصحیحہ للشیخ الالبانی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا۔ نفاق کی علامت اور پہچان صحابہ سے بغض یہ منافقت ہے، صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے۔ اس لیے ہر انسان کو صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب۔ یہ طبرانی اور حاکم کی روایت ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے کسی صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس کے لیے
جس نے اس کو دیکھا جس نے کسی کو دیکھا. طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے اور حسن مآب، اور اچھا انجام ہے ان لوگوں کا اچھا انجام ہے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ مقام، یہ مرتبہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حلقے کے پاس سے مسجد میں گزرے. پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کا حلقہ تھا. کہا اللہ کا ذکر، کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی، اس لیے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی اللہ ما اجلسکم الا ذلک، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو یہاں؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک. تو نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استعلفکم تہمۃ لکم ولکن اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. کہا میں شک کی بنیاد پر تم سے قسم نہیں لیا کہ تم میں پہ شک ہے، لیکن میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہاری یہ صحابہ کی جو مجلس ہے، اس مجلس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں فخر کر رہا ہے، تمہارا ذکر آسمان پر ہو رہا ہے، اللہ تمہارا ذکر آسمان پر کر رہا ہے. یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے جن کا ذکر ملائے اعلیٰ میں ہوتا. آئیے مقام صحابیت کو سمجھنے کے لیے دو اثر ہم پڑھ لیتے ہیں، اسی پر آج کی ملاقات میں اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے صحیح روایت ہے مسند بزار کی اور اسی طرح مستدرک حاکم کی اور متعدد حدیث طبرانی کی مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ تبارک تعالی نے لوگوں کے دلوں کو جانچا، لوگوں کے دلوں کو دیکھا اپنے بندوں کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو سب سے بہترین دل پایا. فاصطفاہ لنفسی وبعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آپ کو خاص کر لیا، چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ ان کو مبعوث کیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو آپ کے صحابہ کا دل سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں. فما رأى المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن وما رأى المؤمنون سیئا فعند اللہ سیئ. تو یہ صحابہ جس چیز کو اچھی سمجھے وہ اچھی ہے، جس چیز کو بری جانے وہ بری. اندازہ لگائیے صحابہ کا مقام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہاں بیان فرماتے ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی الفاظ مروی ہیں. یہ بھی جو ہے متعدد کتابوں کے اندر آجری الشریعہ للآجری اور العلم لابن عبد البر بیان العلم والفضل میں جو ہے حسن بصری اور سے مروی ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کی جماعت تھی. کانوا ابر هذه الامه قلوبا، اس امت میں سب سے پاکیزہ دل صحابہ کا تھا. واعمقها علما، صحابہ کا علم سب سے گہرا تھا. واقلها تکلفا، صحابہ کے یہاں سب کوئی تکلف نہیں، سب سے کم تکلف، کوئی تکلف نہیں پایا جاتا. وقوم اختارهم اللہ عز وجل لصحبت نبی، یہ وہ قوم ہیں
جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، چن لیا. وہ اقامت دین ہی، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے ان کو چنا تھا. فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، تو لوگوں صحابہ کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرو، تم بھی انہی اخلاق میں ڈلو جن اخلاق میں صحابہ تھے. صحابہ جیسے اپنے اخلاق کو بناؤ. وَتَرَائِقُهُمْ، اور ان کے طریقوں پر چلو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا رَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى هَدِي الْمُسْتَقِيمِ، رب کعبہ کی قسم، یہ سیدھی ہدایت پر یہ لوگ قائم تھے. ان کے نقش قدم کو تم اختیار کرو. یہ صحابہ کی عظمت ہے میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام کی محبت ایمان، ان سے بغض کفر ہے. صحابہ کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے. ان پر تنقید کرنا، ان کے عیوب بیان کرنا، ان کے نقائص بیان کرنا، ان میں کیڑے نکالنا، یہ زندیقیت ہے، دین سے خروج ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اس لیے ایسے لوگ اپنے انجام کو سوچنا چاہیے. ایسے لوگوں کی باتیں کبھی نہیں سننی چاہیے، چاہے وہ سلمان ندوی ہو یا محمد علی مرزا انجینئر صاحب، کوئی بھی ہو. جو بھی صحابہ پر انگلی اٹھائے، جو صحابہ پر تنقید کرے، وہ زندیق ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق. تو کہیں حوالے دیتے ہیں. میرے بھائی، حوالے دینے سے کام نہیں بنتا، حوالوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. صحابہ پر انگلی اٹھانا کفر ہے، صحابہ پر انگلی اٹھانا زندیقیت ہے. صحابہ کی تنقید یہ کسی سے روا اور جائز نہیں ہے میرے بھائی، یہ واضح ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے احتیاط سے کام لیں، اور ان لوگوں پروپیگنڈے، ان لوگوں کے بکواس کو سنے نہیں. جو بھی صحابہ کے خلاف زبان کھولے، اس کی زبان فوراً بند کر دیں اور کہیں بھائی تمہاری بات ہمیں نہیں سننی، تمہاری بات ہمیں نہیں سننی ہے. صحابہ کے خلاف ہم کوئی بات سن نہیں سکتے ہیں. جن کی شہادت، جن کے ایمان کی شہادت اللہ دے، جن کے ایمان کی شہادت اللہ دے. چانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ولا نتبرؤ من احد منهم، ان میں سے کسی سے ہم بیزاری کا اعلان نہیں کرتے، تبرہ نہیں کرتے. ونبغض من یبغضهم، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. وبغیر الحق یذکرهم، اور جو ان کے برے انداز میں ان کا ذکر کرتے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں. ولا نذکرهم الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں. وحبهم دین و ایمان، صحابہ کی محبت دین اور ایمان ہے اور احسان ہے. وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور طغیان و شرکسی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان کیا. میرے بھائی وضاحت کر دی. چانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تان فیہم او سبہم فقد خرج من الدین. امام ذہبی فرماتے ہیں جس نے صحابہ پر تان و تشنیع کیا، ان پر تنقید کی، ان کو برا بھلا کہا، وہ دین سے نکل گیا. ومرق من ملت المسلمین، وہ مسلمانوں کی ملت سے خارج ہو گیا. لأن التان لا يكون الا ان اعتقاد مصابیہم، کیونکہ تان و تشنیع جب تک ان کی برائی کا عقیدہ نہ ہو کوئی نہیں کر سکتا، اور جب تک کہ سینے میں کینہ نہ ہو ان کے سلسلے میں تب تک کوئی تنقید نہیں کر سکتا. تو یہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے. اور تو اس لیے جو ہے ان پر جو کوئی طنز کرتا ہے، ان پر کوئی تنقید کرتا ہے، تو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے
بے دینی ہے، یہ نفاق ہے، یہ ایمان سے خروج ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الحقیقت ان سب الصحابہ رضی اللہ عنہم لیس جرحا فی الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جرح کرنا، تنقید کرنا، یہ صحابہ کی تنقید نہیں ہے صرف، بلکہ وقدح فی الصحابۃ وفی النبی وفی شریعت اللہ، بلکہ یہ نقد ہے، یہ تنقید ہے صحابہ پر، نبی پر، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر، اللہ کی ذات پر۔ تو جو صحابی پر انگلی اٹھائے وہ اللہ کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہ جو ہے دین پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہ الہی کو متہم کر رہا ہے۔ تو شیخ العثیمین شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحابہ پر نقد صرف صحابہ پر نقد نہیں، بلکہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین پر یہ نقد۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس کی خباثت کا علم ہونا چاہیے۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے بغض ہے یہ کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، صحابہ سے محبت کرنی یہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے سینوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت سے اپنے سینوں کو معمور رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ ان سے عقیدت، ان سے محبت ہو، ان کے بارے میں غلط تصور کبھی بھی قائم نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کلہم تمام کے تمام عادل تھے، کوئی صحابی دنیا دار نہیں تھا، کوئی صحابی دنیا دار نہیں تھا، یاد رکھیں۔ تمام کے تمام صحابہ جو ہے اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، دین تھے، اور اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو ان کی بشری اور اجتہادی غلطیاں تھیں، ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں، ان غلطیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر کے مستحق، ان غلطیوں پر بھی اللہ کے ہاں وہ اجر کے مستحق۔ انشاءاللہ آج تو یہ فضائل کی بات تھی، انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہی سے متعلق جو ہے ان کے دفاع سے متعلق آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو اپنے نبی اور صحابہ کرام کی محبت سے اللہ تبارک تعالی معمور فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ محترم۔ میری آواز ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ڈبل واپس آ رہی ہے مجھے۔ اچھا ایکو ہے، آپ کو پہنچ رہی ہے؟ سمیر بھائی آپ کو مجھے ایکو آ رہا ہے۔ جی جی آپ کی آواز میں ایکو ہے۔ السلام علیکم، آپ کی آواز میں ایکو ہے۔ I will go out نہیں تھوڑی دیر ٹھیک ہو جاتی ہے، بعد میں ایک کھرکھراہٹ آ جاتی ہے۔ جیسے اکثر ہر ہفتے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو کوشچنس ہیں جو زوم میں ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کوشچنس کر سکتے ہیں۔ جینٹس میں لیڈیز اپنا کوشچنس ٹائپ کر لیں، اور یوٹیوب پہ کوشچنس انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو سوال جواب کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آج کے ٹاپک پہ اگر سوالات ہیں آپ کے پاس تو پلیز آج کے ٹاپک سے پوچھیے، نہیں ہے تو پھر جنرل سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، یہاں پر ہیں، شاید کہ میرا ویڈیو دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن آواز بیچ میں واپس پلٹ کے آ رہی مجھے۔ نہیں ابھی پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کافر قرآن سمجھ کر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمانوں کو آج کل کافر لوگ جو نان مسلم ہیں قرآن سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، تو پھر مسلمان کو آپ جیسے علماء کے دروس میں بیٹھ کر ہم صحابہ کے فضائل قرآن کو پڑھ کر سمجھیں گے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا کڑک سوال ہے۔ کیا ہے؟ اور پڑھتا ہوں۔ آج کل کافر قرآن سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، جو کہ مشہور ہے،
وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی وہ آیت سنی، جیسے کہ شیخ زاید کے بارے میں بھی قرآن کی وہ آیت سنی اور میں اسلام لایا. تو آج کل کافر قرآن سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو آپ جیسے علماء کے دروس میں بیٹھ کر کیا فائدہ؟ ہم بھائی اگر قرآن سوال پورا نہیں ہوا. ہم صحابہ کے فضائل قرآن کو پڑھ کر سمجھیں گے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے میرے بھائی، اگر قرآن پڑھ کر ہی کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ نبی کی بعثت کا کیا قرآن اس پر خانہ کعبہ کے اوپر رکھ دیتے جبریل، اور مکہ والوں کی زبان عربی تھی، وہ پڑھ کر سمجھ جاتے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ نبی کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا گیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کسی عالم کے ذریعے آپ رجوع ہوں. ڈائریکٹ آپ قرآن پورا نہیں سمجھ سکتے. ہاں ایک دو لفظ عربی زبان جانتے ہیں یا ترجمہ پڑھ لیے ہیں، وہ سمجھ جائیں ظاہری طور سے، لیکن اس کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے علماء تک کسی طرح رجوع کرنا ضروری ہے، جو اس کے ماہر. میں نہیں کہتا مجھ سے سمجھے، کسی بھی عالم کے پاس جانا، علماء سے سمجھیں. بغیر علماء کے کیسے علم ہے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم. انبیاء جو ہے درہم و دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے. تو وارثان نبوت سے علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، کتاب سے نہیں. یاد رکھیں، اگر کتاب سے علم حاصل ہوتا، جو کہتے ہیں کو پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، لیکن اسلام کیا سمجھے گا؟ وہ جتنا سمجھ گیا کہ ہاں رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، لیکن اسلام ہے کیا، ہمیں کیا کرنا ہے، اس تفصیلات کہاں سے ملیں گے اس کو؟ وہ تفصیلات کہاں سے سیکھے گا؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. پھر کلمہ پڑھ لینا کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے، کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی نماز کہاں سے سیکھے گا؟ وہ زکوٰۃ کہاں سے سیکھے گا؟ وہ حج کہاں سے سیکھے گا؟ اور حلال و حرام کے مسائل کہاں سے سیکھے گا؟ قرآن پڑھ کر کے کافی ہے. تو یہ کہنا جو ہے جہالت ہے. وہ ایسا انسان کہہ سکتا ہے جو قرآن کو نہیں پڑھا ہے، وہی کہے گا قرآن پڑھ کر کے ہم سمجھ جائیں گے. بھائی قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے نماز قائم کریں گے؟ کون سکھائے گا اس کو؟ زکوٰۃ دو، کیسے دے گا زکوٰۃ؟ اس کا نصاب کیا، اس کے احکامات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بیع و شرع کے اصول اور ضوابط کیا ہیں؟ تو یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کر کے ہم لوگ سمجھ لیں گے، بس اب کسی عالم کی ضرورت نہیں، اس کے درس میں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے پڑھنے نہیں. قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کے لیے معلم چاہیے. قرآن بغیر معلم کے نہیں پڑھ. جیسا معلم ہوگا ویسے سمجھائے گا. یہ قرآن ہے جو کتاب ہدایت ہے، لیکن ایک شیعہ پڑھائے گا تو آپ کو شیعہ بنا دے گا. ہاں ایک جو ہے خارجی پڑھائے گا تو خارجی بنا دے گا، ایک معتزلی پڑھائے گا تو معتزلی بنا دے گا. اس لیے صحیح استاذ کا انتخاب ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی بھی قرآن سمجھ لے. تو یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ نبی بھیجا، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ، اور پھر یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو اپنا وارث بنایا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو علم نہیں ہے تو علماء کی طرف سے رجوع کرو، جاننے والوں سے پوچھو. اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے. تو العلم بالتعلم، علم آتا ہے تعلم سے، علماء کے ذریعے علم سیکھا جاتا ہے. اسی لیے ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. علم جو ہے یہ دین ہے، لہذا تمہیں دیکھنا ہوگا کس سے تم اپنا دین لے. صرف کتابوں سے نہیں علم حاصل کیا جاتا ہے. علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، معلم کا ہونا ضروری ہے. بغیر معلم کے اگر یہ علم حاصل کریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک صاحب کو الزام تھا کہ جو ہے ہم بہت جانتے ہیں، انہوں نے ایک عبارت پڑھی، حدیث ہے، ایک روایت ہے، جو ہے المومن کیس فتن، المومن کیس فتن، کہ مومن ہوشیار چالاک ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا پڑھا اس کو؟
المومنو کیسو قطن، المومنو کیسو قطن، کہ مومن جو ہے روئی کا تھیلا ہے، روئی کا تھیلا ہے۔ اب پڑھ کر کے اس کی تشریح کرنے بھی بیٹھ گئے، جیسے سائل نے سوال کیا علماء کی ضرورت کیا ہے، تو سوال کو تشریح کرنے بھی بیٹھ گئے۔ کیسو قطن کہا مومن کو، یعنی روئی بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، تو مومن بھی بڑا صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو یہی ہوگا، رہے گا کچھ، پڑھیں گے کچھ، اور پھر جو ہے اس کی تشریح کریں گے، اس طرح چون چون کا مربع بنا دیں گے قرآن۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف ترجمے سے قرآن کو سمجھ کرنا کافی نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھ لیا اور قرآن سمجھ گئے، علماء کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں۔ جزاک اللہ خیرن سے دوسرا ایسی سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام برادرز کو ہدایت دے جو اس طریقے سے کہتے ہیں، کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے ڈھال بناتے ہیں، ان کی آڑ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو ڈھال بناتے ہیں اور یا آڑ بناتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے حقیقت میں یہی ہوا، جیسا کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اپنے انٹرویو میں انہوں نے جو بیان دی تھی کہ صحابہ کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ یزید کا دفاع کیا جائے، کیونکہ یہی باب ہے، دروازہ ہے جو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یزید پر تنقید کرتے ہیں، پھر یزید سے معاویہ پر پہنچتے ہیں، اور معاویہ کے ذریعے دوسرے صحابہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کی کہ صحابہ کا جو دفاع کیا جائے، اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ حقیقت سے بالکل دور ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے۔ معاویہ پر یا علی پر جو تنقیدیں کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ بہت زیادہ، انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی، بہت زیادہ کہتے ہیں نہیں معاویہ سے اور علی سے دشمنی تھی، معاویہ علی کو دشمن بناتے ہیں ایک دوسرے کا، اور کہتے ہیں دشمنی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں جو ہے، جب جنگ بند ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین کا جو تھے ان کے جو ہے جائزے کے لیے نکلے، تو انہوں نے اپنے مقتولین کا بھی کے پاس بھی گئے، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ کے جو مقتولین تھے ان کے پاس بھی گئے، اور سب کے لیے کیا دعا کی؟ غفر اللہ لکم، غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ حضرت علی دیتا، غفر اللہ لکم، غفر اللہ لکم۔ معاویہ کے مقتولین کے لیے بھی یہی دعا دی، اور علی اپنے مقتولین کے لیے بھی، ان کی طرف سے جو قتل ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا غفر اللہ لکم، غفر اللہ۔ یہ صحابہ تھے، کہتے ہیں دشمنی تھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ جب صلح ہو گئی جو دونوں کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین کے پاس گئے تو کہا ہؤلاء فی الجنہ، ہؤلاء فی الجنہ۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتولین کے پاس گئے، کہا ہؤلاء فی الجنہ، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ دونوں کے مقتولین کو حضرت علی نے شہادت دی، ہؤلاء فی الجنہ، ہؤلاء فی الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ، اب ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ حضرت علی نے کہا ہم میں اور معاویہ ذمہ دار ہیں، یہ لوگ تو جنتی ہیں، یہ جو مقتول ہیں یہ جنتی ہیں، اب معاملہ ہمارا اور معاویہ کا ہے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ، یہ تھی ان کے اندر الفت، محبت، پیار۔ اسی طریقے سے جب جنگ جمل پیش آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ بن
عبیداللہ کی لاش کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں ہوں گے. طلحہ کے لیے کہتے ہیں جو ان کے جنگ جمل کا واقعہ ہے، اور کہتے ہیں ہم دونوں جنت میں ہوں گے. تو ایک شخص نے جو سبائیوں میں سے تھا اس نے کہا یہ کیسے، آپ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں، دونوں جنت میں کیسے جائیں؟ تو کہا تو نے سنا نہیں، نزعنا ما فی صدورہم من غل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دلوں میں جو چیزیں تھیں اس کو نکال کر ان کو ہم بھائی بھائی بنا دیں گے، اور دونوں آمنے سامنے جنت کے بالا خانے میں جو ہے مسندوں پر داد عیش دیں گے. تو اس طرح یہ تھے صحابہ، یہ تھے جو ہے ان کے آپس میں دشمنی نہیں. جو لوگ دشمنی باور کراتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. انشاءاللہ ان چیزوں کے حقائق آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے سلسلے میں حسن ظن اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک بات اور بہت چلتی ہے وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی آپ حق پر رہو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر رہو گے، نہیں کوئی جنگ ہوگی اس وقت حق پر رہو گے. تو اس کی کچھ بات بتائیں ہمیں. یہ جنگ صفین کے بارے میں جو ہے اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ جنگ صفین کا جب ذکر آئے گا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے. جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو صفین کے مقام پر جو جنگ ہوئی تھی اسی سے متعلق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوگی جو ہے. اور اس کے بعد کہا اختلاف کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ جو ہے جو دونوں جماعتوں میں دونوں جماعتوں میں زیادہ حق پر ہوگا وہ خوارج سے جنگ کرے گا. وہ خوارج سے، اصل حدیث یہ ہے کہ دونوں میں سے جو ہے کہ دو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور اول الطائفتین ان دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ حق پر ہوگا وہ ایک جماعت نکلے گی خوارج کی، اس سے جنگ کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصالحت کر لی حضرت معاویہ سے تو اس وقت خوارج کا ایک فتنہ کہ جو ہے انہی لوگوں میں سے وہ لوگ نکل گئے اور حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، حضرت معاویہ پر، حضرت علی پر، حضرت عثمان پر، سب کو کافر کہا. خوارج کا فتنہ یہاں پیدا ہوا اور ان سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی. اصل حدیث یہ ہے، اصل جو ہے کہ دونوں جماعتوں میں جو زیادہ حق پر ہوگی وہ خوارج سے جنگ کرے گی، خوارج سے جنگ کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفہ وقت تھے وہ زیادہ حق پر تھے، لیکن یہ نہیں کہ جو ہے معاویہ باطل پر تھے، وہ ایک باطل کر دیں ایک کو حق کر دیں. دونوں طرف سے باتیں تھیں، لیکن چونکہ آپ امام وقت تھے، آپ خلیفہ وقت تھے، آپ کی اطاعت لازم تھی، تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ حق پر تھے. لیکن حضرت معاویہ کی طرف سے جو مطالبہ تھا وہ بھی اپنے مطالبے میں حق جانب تھے، لیکن امیر المومنین کی اطاعت لازم تھی، اس اطاعت کی خلاف ورزی کی گئی تھی. تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پلہ بھاری تھا، وہ زیادہ حق پر تھے، لیکن اس میں سے کوئی کفر پر نہیں تھا. یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ اجتہاد تھا طرفین سے اجتہاد تھا. حضرت معاویہ نے اجتہاد کیا، حضرت علی نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور اگر اس سے صحیح فیصلہ ہوتا ہے، صحیح نتیجے پہنچتا ہے، تب اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب بھی ایک اجر ملتا ہے. تو پھر بھی حضرت معاویہ ایک اجر کے مستحق رہے. اور اس جنگ کی تفصیل آپ پڑھیے. یہ جنگ عجیب و غریب جنگ تھی. جو لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، یہ سب جھوٹ بیانی ہے، غلط. یہ سب کس بیانی ہے؟ یہ مورخین کی کس بیانی ہے. اتنی زیادہ قتل نہیں ہوئے، دن بھر لڑتے تھے. 3 دن کی جنگ تھی، جنگ صفین 3 دن کی صرف جنگ، 3 دن جنگ ہوئی ہے، اور دن بھر لڑتے تھے اور رات میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کے خیمے میں جاتے تھے. اور جو شہید
ہو جاتے ہیں، ان کی تجہیز و تکفیر میں بھی ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے تھے. پڑھ لیجئے تاریخ کو، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے تھے. وہ ان کی میت کی تدفین کے لیے آتے تھے، ان کی میت کی تدفین کے لیے، اور ایک دوسرے کے خیمے میں جاتے تھے، ملتے تھے، رات کو ملتے تھے، دن میں لڑتے تھے. جزاک تو اللہ. جو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے. مجیب بھائی یہاں پہ تھوڑے سوالات ہیں، ذرا تھوڑا سا ہولڈ کیجیے. آپ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کے ڈی بھائی کا. کے ڈی بھائی پہلے آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد مطلبہ آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک تو سوال تھا جو مجھے بھائی نے ریز کر لیا، الحمدللہ اس کا جواب کافی ڈیٹیل میں مل گیا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے وقت کافی منافق بھی تھے، تو کیا ان کو بھی صحابہ کرام بول سکتے ہیں؟ صحابی نہیں ہوتا، منافق کو صحابی کیسے کہیں؟ وہ تو منافقین تھے، ان کو صحابی کیسے کہیں گے؟ صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ہاں، صحابہ کے دور میں منافقین تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کون منافق و ظاہر تھے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، اور ایک سوال شیخ صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا، ابھی فی الحال ایک بڑا فتنہ نکلا ہے محمد علی مرزا صاحب کے سلسلے میں. وہ کافی حدیث کو آگے رکھتے ہوئے کافی چیزیں جو وہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹی روایتوں کو بھی کہتا ہے. بخاری و مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، وہ چبا کے بولتا ہے، اور وہ کمرے میں بیٹھ کر چند مریدوں کو لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے جو ہے علماء پاکستان نے اس کو دعوت دی کہ آؤ میدان میں، آؤ بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات کرنے کے لیے نکلتا نہیں ہے. وہ رافضی ہے اور لبادہ اوڑے ہے سنیت کا، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. حقیقت میں وہ رافضی ہے، سنیت کا دعویٰ کرتا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں. ارے بھائی، پڑھتے ہیں بخاری، جو بلا حب محمد آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ چاہیے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ صاحب، میرا 2 سوال ہے. شیخ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے ہندوستان میں نا، بمبئی میں خاص کر کے ایک سلفی ادارہ ہے جو مراٹھی کا ٹرانسلیشن قرآن غیر مذہبی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو کیا شیخ صاحب یہ صحیح ہے شیخ صاحب؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ شیخ صاحب کہ اگر کوئی کسی کو مجھ پر جادو کرنا ہے تو کیا وہ ہندوستان میں بیٹھ کر مجھ پہ جادو کر سکتا ہے شیخ صاحب؟ کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ 7 سمندر پار اثر نہیں ہوتا شیخ صاحب. تو یہ 2 سوال ہے، اس کا پلیز خلاصہ دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جہاں تک پہلا سوال آپ کا ہے کہ مراٹھی میں ترجمہ کر کے دیتے ہیں، تو اگر مراٹھی میں ترجمہ ہے، سمجھ بات آئی، خالص سادہ قرآن نہیں ہے، تو یہ دیا جا سکتا ہے کافر کو پڑھنے کے لیے، لیکن ہر کس و ناقص کو نہیں دینا چاہیے. پہلے ان سے بات چیت کر کے اور اندر رغبت دیکھتے ہیں کہ ہاں، پہلے ہمیں سوچنا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ پمفلیٹ اور اس طرح کی چیزیں اسلام کے تعارف سے متعلق لوگوں میں تقسیم کریں، لوگوں کو عام کریں، اور پھر اگر کوئی راغب ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو اس کو ترجمے والا قرآن دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہان عالم کے نام خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں قرآنی آیات بھی لکھی تھی. آپ نے قرآنی آیات لکھی تھی. تو اگر ترجمے کے ساتھ قرآن ہے، تشریح کے ساتھ قرآن ہے، تو وہ مصحف کے حکم میں نہیں، وہ مصحف کے حکم میں نہیں رہتا ہے. اس لیے ایسا ترجمے والا قرآن غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جب ضرورت ہو. شیخ، لیکن اسی سوال کے اس میں یہ ہے کہ 1000 کاپی بنا رہے ہیں، 5000 کاپی بنا رہے ہیں اور ہر ایک کو تقسیم کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے بھائی، پڑھنے والوں کو دیں جو پڑھنے والے ہوں. اب ایسے ہوں جن کو دے دیں لے جا کے کہیں پھینک دیں تو کیا فائدہ دینے کا. تقریباً جماعت کو میں جانتا ہوں، خالد بھائی اور سمیر بھائی، وہ لوگ سب سے پہلے وہ قرآن کو جب لے کے جاتے ہیں،
जिस घर में जाते हैं उस घर से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि हम आपके पास कुरान देने आ रहे हैं, बल्कि वो घर वाले या वो शख्स अपने हाथ से एड्रेस लिखवाता है कि मुझे कुरान चाहिए। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो, मर्दों जब वो कुरान लेकर जाते हैं तो इस कुरान को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, वो कहते हैं। फिर देखते हैं वो आया हिंदू है या क्रिश्चियन, उस हिसाब से पूरी के जाते हैं। और कुरान देते वक्त इस्लाम की दावत देते हैं। लगे हाथों कहते हैं कि ये जो तुम्हारे दीवारों पे लटका ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये ऐसा होने से जो ना जहन्नम है, नर्क है, ऐसा यानी कंप्लीट जो इस्लाम की दावत है। और वो बाकायदा उसको नोट करके ना लाइन बीन करके भी देते कि यहाँ पढ़ो ऐसा, यहाँ पढ़ो ऐसा, यहाँ पढ़ो ऐसा। एक तो अवामुन नास को वो लोग इस तरीके से देते हैं। दूसरा, उन लोग तकरीबन महाराष्ट्र और इंडिया के तकरीबन काफी सारे पुलिस स्टेशनों में जाकर दी है। बंदा नाचीज भी उनके साथ में 1-2 मरतबा पुलिस स्टेशन गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस का जो 3 स्टार वाला बोलता है तू मुझे अकेले को मत दे, मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है तमाम मज़ाहिब के बारे में, तो मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ। कल तुम हमारी परेड होने वाली है, वहाँ आके सबको देना। तो जब वो वहाँ जब दूसरे दिन वहाँ सिर्फ परेड ऐसा होती है हाथों की या जो भी, वहाँ जाके ये बंदे लोग अल्लाह की तारीफ करते हैं, हम्द बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं, कुरान के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं कि जिसको चाहिए, जो पढ़ना चाहता है उसी को मिलेगा। बंदा नाचीज भी ऐसी कहता था कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो ही हम आपको देंगे, नहीं तो हम आपको नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ केडी भाई को और समीर भाई को ये बात क्लियर होगी। इत्तिफाकन मैं मौजूद हूँ। अच्छी चीज है, अच्छा कि आपने वजाहत कर दी। ठीक जी शेख, यहाँ पे एक बहन का सवाल है कि क्या हम किसी सूफी इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं या ऐसी मस्जिद में जो सूफी अकीदा का ये हो? भाई, सूफी उसका नाम सूफी है या उसका अकीदा अगर वहदतुल वजूद ही सूफी है तो उसके पीछे तो नहीं पढ़ेंगे। वहदतुल वजूद का है, सूफी अकीदे पर है, तो उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहदतुल कुफ्र है। वहदतुल वजूद का अकीदा कुफ्र है। अगर वहदतुल वजूद ही कुफी है कि हर एक में अल्लाह है, हर एक अल्लाह है, तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे किसी भी मुत्तकी परहेजगार को देखते हैं सूफी कह देते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि वो सही माने सूफी है कि नहीं। जी मुझे जी सवाल वापस वही है। मैं तो टॉपिक के ऊपर मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और इधर भी रखे हुए हैं। शेख सवाल ऐसा है, सॉरी एक मिनट शेख साहब, मुत्तलिब भाई ने वो दूसरा सवाल भी किए थे, जादू 7 समंदर पार पहुंच पाते हैं। हाँ, वो कुछ भाई उनके लिए जो है कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वो समंदर का फासला कोई माने नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैरन। हमारे मुतल्लिब भाई, मैं समझता हूँ आपके शहर में रहते हैं, हम कहेंगे जब चाहे फोन करके पूछ लो शेख से। लिए तो समंदर पार नहीं है शेख मोहतरम, जज़ाकल्लाह खैर। शेख सवाल बहुत है, ये सवाल जो है ना हम सब के सामने हमेशा आया करता है और लोग इससे हमको कंफ्यूज करते हैं। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी मौला। इससे क्या मुराद है? या मन कुन्तु मौलाहु। जी, ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। इस रवायत की सेहत और ज़ौफ़ में भी उलमाए मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है कि यह रवायत सही भी है कि सही नहीं है। कुछ उलमा ने सही कहा, कुछ उलमा ने इसको ज़ईफ़ कहा है। जो है कि मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, और मौला का कलमा यहाँ दोस्त के माने में, जिससे जो है मन कुन्तु मौलाहु, जो मुझसे दोस्ती करता है अली से दोस्ती करेगा, जिससे जो मुझसे मोहब्बत करता है अली से भी मोहब्बत करेगा। ये है मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला।
میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، دونوں معنی اس کا. مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے. تو مولا کا معنی جو ہے مختلف معانی ہے لغت میں، جو ہے دوست کے معنی میں، محبوب کے معنی میں، ناصر کے معنی میں، مختلف معانی میں. غلام کے معنی میں یہ مولا ہے. تو من کنت مولا ہو فعلی الموت، جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست. یہ اس کا واضح معنی ہے. لیکن اب اس کو جو ہے اس معنی میں نہیں لیا جاتا. تو کہتے ہیں میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا، یعنی میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. اس معنی میں لیتے ہیں اہل تشیع. اور روافض اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے علی جو ہے خلیفہ ہوں گے. اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. تو اس وقت تو علی خلیفہ نہیں تھے، ہو سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے. تو یہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. وقت ختم ہو گیا، 3:15 ہو گئے ہیں. آپ نے آج ایک بات بہت اچھی کہی، ساری باتیں الحمدللہ بہترین تھی، سمجھ میں آنے والی تھی. امید ہے کہ ہم سب کو سمجھ آئی ہوگی. آپ نے ایک بات کہے کہ بلا حب محبت پڑھتے ہیں بخاری. کیا ہے شیخو؟ پڑھتے ہیں جو بخاری بلا حب محمد، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. اللہ اکبر. بہرحال شیخ کبھی لکھ کے بھیجے گا تاکہ ہم بھی اس کو یاد کر لیں اس شعر کو. جزاکم اللہ خیرن. آپ سب جی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے 1 منٹ، ایک بہن کا سوال آیا ہوا ادھر زوم پہ، وہ صرف نپٹا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا، تو ہم کب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں؟ جب بھی چاہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، لیکن فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. ورنہ جب بھی آپ دعا کریں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. اذان و اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری پہر دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یا جب بھی آپ کو شوق لگے، جب بھی آپ کا ارادہ ہو کچھ مانگنے کا، دعا کرنے کا، آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ آپ خاص کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا. تو چونکہ اس کی دلیل نہیں ہے اس لیے اس کو ہم لازمہ نہیں بنائیں گے نماز کا. جی شیخ ریاض مقدم صاحب کا ایک سوال پیچھے رہ گیا، پیچھے 2 سوال ہے. کیا شیعہ فرقہ اسلام سے خارج ہے؟ کون؟ شیعہ فرقہ. ہاں اسلام سے خارج، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جزاک اللہ خیر. شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو قرآن کو محرف مانتا ہو، جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور عشر مبشرہ اور 3-4 صحابہ کے علاوہ سب کو کافر کہتا ہو، جو ابو بکر و عمر کو گالی دینا قربت الہی کا ذریعہ سمجھتا ہو، وہ جو حضرت عائشہ کو زانیہ کہتا ہو، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کون سا اسلام ہے اس کے پاس؟ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا انہی کو وہ کافر کہہ رہا ہے، انہی کو مرتد کہہ رہا ہے، اور وہ مسلمان ہو جائے. تو شیعہ فرقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مستقل ایک دین ہے، ایک مذہب ہے اسلام کے خلاف. شیخ حالانکہ یہ سوال کو آپ نے آلریڈی کور کیا ہے، لیکن چونکہ سوال آیا تو میں پوچھ رہا ہوں. ہمارے افضل لوگڑے صاحب پوچھ رہے کیا صحابہ کے آپس کے اختلافی مسئلے کو عوام میں بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، اختلافی مسائل کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ عوام الناس، عام لوگ سمجھتے نہیں. ہاں آپ اگر اس کی توضیح، تشریح اور وہ تمام چیزوں کے ذریعے سے اگر ذہن کو صاف کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. ورنہ ان اختلافی مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس پہ ہم خاموش رہیں، اس میں ہم خاموشی اختیار کریں، ان کو اچھالیں نہیں، ان کو بیان نہ کریں لوگوں کے سامنے.
لیکن اگر غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، غلط فہمی دور کرنا مقصد ہے، تو اس کو اس توضیح کے ساتھ، اس کی صحیح تشریح کے ساتھ آپ بیان کریں تاکہ غلط فہمی جو پیدا کی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے، تو جائز ہے۔ جی جزاک اللہ خیرن افضل لوگلے صاحب، آپ کو جواب اس طریقے سے ملا، اگر کوئی اختلافی مسئلہ صحابہ کا آپ کے سامنے آتا ہے تو پہلے آپ علم حاصل کریں، علماء سے علم حاصل کریں، ان کے سامنے آپ کی تحقیق رکھیں، پھر آپ اس باتوں کو یا بیان کریں یا سامنے والے سے بات کریں، ایسی ہے نا شیخ؟ ہاں جزاک اللہ خیر۔ جی سمیر بھائی۔ جی وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آیا اور اتنے میں ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، لے لوں یہ شیخ؟ کسی کا ایک سوال ہے، پتہ نہیں ہے، میرے خیال سے لیڈی ہیں۔ اگر ہماری یہ بہن ہے تو نہ لینا، بھائی ہے تو ٹھیک ہے۔ کوئی اگر بہن ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹائپ کر دیں سوال۔ ہاں بہن تھی۔ ٹھیک ہے، شاید آپ کو سوال آئے گا، دیکھیے آپ۔ اچھا شیخ، وہ جب تک ان کا سوال آئے تب تک یہ ندیم بھائی کا ہمارا ایک سوال ہے ادھر کہ کیا انفرادی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد؟ آپ کا یہ میوٹ ہو گیا شیخ۔ مائک میوٹ ادھر نہیں، کمپیوٹر پہ لال دکھ رہا ہے اور ایسا دکھ رہا ہے، اس کو ہٹائیں بس۔ کمپیوٹر پہ مائک ہے شیخ، اس کو انگلی لگائیں بس، وہ لال دکھ رہا ہے نا، ایسی لائن ہے اس کے اوپر، اس کو انگلی لگائیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر کمپیوٹر ہے وہ تو آپ کو وہ ماؤس کرنا پڑے گا شیخ، ماؤس لے کے کرنا پڑے گا۔ لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کے اوپر انگلی گھما کے وہاں جا کے کرنا پڑے گا، ڈائریکٹ اسکرین پہ نہیں ہوگا۔ موبائل پہ ڈائریکٹ اسکرین پہ ہوتا ہے، کمپیوٹر پہ ڈائریکٹ اسکرین پہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے ہماری طرف سے بھی کمپیوٹر کا درس ہو گیا۔ ارے سمیر بھائی کہاں شیخ کو آخر میں الجھن میں ڈال دیے۔ ابھی وہ بہن کا سوال بھی آ گیا ہے تو پوچھ لیتے ہیں پھر تاکہ یہ میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، جتنے بھی ہم لوگ کو ہوسٹ یا ہوسٹ ہیں، ہم جاتے کسی کو ایڈمٹ کرنے یا کچھ کرنے، اور بالکل اسٹارٹ میں جو کہہ رہا ہے اس کا لائن ہوتا ہے اوپر ہی، اگر ہم غلطی سے بھی ان کو کلک کیے تو سیدھا وہ میوٹ پہ چلا جاتا ہے اور ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے شیخ کو میوٹ کر دیا ہے۔ ہماری طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور شیخ محترم کو ابھی پریکٹس نہیں دی گئی ہے کہ میوٹ کا ان میوٹ کیسا کیا جائے۔ انشاءاللہ دے دیں گے یہ۔ شیخ ابھی وہ عبد الرحمن سے دیکھ لیجئے گا کہ ان میوٹ کیسا ہوتا ہے یہ آواز۔ لیپ ٹاپ کے اوپر ہی ایسا کر کے وہاں لے کے جا، ٹک کلک کیجئے۔ لیپ ٹاپ کا جو ہے نا ماؤس، لیپ ٹاپ کے جہاں انگلی گھمانے کی جگہ ہے لیپ ٹاپ پر، وہاں انگلی گھما کے وہ جو تیر کا نشان ہے اس کو وہ مائک کے اوپر لے کے جائے جہاں لال اور ایسا لگا ہوا ہے، اور مار دیجیے۔ ہو گیا۔ چلیے آن لائن ٹریننگ ہو گئی سمیر بھائی۔ جی شیخ، وہ بہن کا سوال آیا ہوا ہے، اہل شیعہ میں بھی کافی فرقے ہیں، تو کیا سب اسلام سے خارج ہیں؟ شیعوں کا اس وقت دیکھیں، اس میں سب سے معتدل فرقہ زیدیوں کا تھا، زیدی فرقہ، سمجھے؟ زیدی فرقہ معتدل تھا کیونکہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے نہیں تھے، لیکن اس وقت سب اثنا شیعوں کے ساتھ ہیں۔ مصیبت یہ زیدی فرقہ جو ہے شیعوں کا، یہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کرتا، کہتا تھا، ان کو کافر نہیں کہتا، اور ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کو مانتا تھا، حق مانتا تھا جو ہے، لیکن حضرت علی کی افضلیت کے قائل تھے کہ ان لوگوں سے علی افضل تھے۔ صرف یہ معاملہ تھا زیدیوں کا، زیدی فرقہ جو ہے، لیکن اس وقت سب اثنا عشریوں کے ساتھ ہیں، سب اثنا عشریوں کے ساتھ ہیں، جیسے کہ یہ جو حوثی ہیں ایران یمن میں،
حوثی یہ اصل زیدی، یہ اصلاً یہ زیدی ہیں، لیکن اس وقت سب انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے منہج پہ. تو اس وقت جو ہے شیعوں کے کوئی فرقہ بھی معتدل نہیں رہا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا. مجیب بھائی آپ کے پاس کچھ ہے ورنہ پھر شیخ کو دیا جائے؟ بہت ہے بہت ہے بہت ہے، میں بھی نہیں پوچھوں. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ درس تھوڑا شارٹ رکھیں گے، 45 منٹ کا رکھیں گے. آج تھوڑا درس تھوڑا لمبا تھا تو سوالات ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے صرف اسٹیٹسٹکس کے لیے بتا دیں کہ 47 لوگ زوم پہ تھے اور 22 یا 25 لوگ یوٹیوب پہ تھے. ندیم بھائی آپ کا کویشچن پوچھ لیا گیا تھا. ندیم بھائی نے واپس ریمائنڈ کیا ہے، پتہ نہیں لگتا انہوں نے نہیں سنا کہ کیا انفرادی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد؟ انفرادی بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نہیں ثابت ہے. ہاں عادت نہ بنائیں. بہت سے لوگوں نے عادت ہوتی ہے جب نماز پڑھیں گے تو ہاں ذکر و اذکار سے آپ فارغ ہوئے ہیں تو کبھی کبھار آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد کیجئے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیے. عادت بنانا الگ ہے اور کبھی کبھار کر لینا الگ ہے. شیخ پھر میرا بھی سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ، آخری سوال. لوگ دعا کرنے سے پہلے ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا 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 ہاتھ کے اوپر ایسا ایسا، اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں، اور دعا کرنے سے کرنے پہلے کے بعد ایسا کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہاتھ ملنا ہے نہ چہرے پر پھیرنا ہے. چہرے پر پھیلنا بھی صحیح نہیں ہے اور ہاتھ ملنا بھی نہیں. دونوں چیزیں بے بنیاد ہیں. جی ایسا لگتا ہے کہ دعا کی شروعات معلوم ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کرتا ہے بیٹھنے کے بعد، کوئی ایسا. سمجھتے ہیں لوگ نماز کے بعد اگر دعا نہیں کیے، بھائی دعا کی جگہ نماز ہے، اصل دعا نماز میں ہے. نماز سب سے بہترین جگہ ہے دعا کی قبولیت کا. سجدے میں دعا کیجئے، تشہد کے اخیر میں دعا کیجئے، وہ سب سے بہترین جگہ دعا کے لیے نماز ہے. لیکن نماز کے بعد لوگ بےتاب رہتے ہیں دعا کے لیے. نماز کے بعد جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ اذکار پڑھنا. تو لوگ اذکار نہیں پڑھتے، منمانی دعائیں کرنے لگتے ہیں. نہیں، نماز کے بعد اذکار کا وقت ہے. یہ اذکار کی پابندی کیجئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اسی پر بس کیجئے، کیونکہ نماز میں تو آپ دعا ہی میں تھے، دعا کر ہی رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. اور اذکار میں بھی دعائیہ کلمات ہیں. دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ تبھی دعا ہوگی، بغیر ہاتھ دعائے اٹھائے بھی دعا. بھائی سجدے میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، تشہد میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، وہ بھی دعا ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازم نہیں ہے. جن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت ہوگا. جیسے استسقاء میں اور قنوت میں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، صفا پر ہاتھ اٹھایا ہے، مروہ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ سنت ہوگا. اور اسی طرح جن جگہوں پر اللہ کے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے. جیسے سجدے میں آپ نے دعا کی ہے، تشہد میں آپ دعا کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، وہاں ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے. اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ بدعت میں شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے نماز کے بعد اذکار آپ نے سکھائے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح جو ہے تینوں قل کی تلاوت جو ہے، یہ آیت الکرسی کا پڑھنا جو ہے، تو یہ اذکار میں دعائیہ کلمات ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دعائیہ کلمات ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہاں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اذکار کریں گے. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ اب ہم درس کا اختتام کریں گے. لائیو جو ہوا ہے اس کو اپلوڈ ہونے کے لیے 2-4 گھنٹے جاتے ہیں. تو اگر ہمارا یہ اینڈ سیشن ہونے کے بعد اگر کوئی دروس پہ پہنچتا ہے یوٹیوب پر تو وہ انتظار کرے 2-4-5 گھنٹے کا، اور اس کے بعد میں لائیو درس دیکھے. دعا کریں. کفارۃ المجلس. سبحانک سبحانک اللہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ